ابھی آپ نے تقریر کرنا نہیں شروع کی تو بندے کہتے ہیں کہ حضور بات کیا کریں تاکہ امت کو فائدہ ہو. آپ کو انتظار تھا کہ بات تب شروع کروں جب مجھے کوئی آ کر کہے کہ بات کر، کیونکہ لنک اتنا مضبوط تھا اور ربط و تعلق اتنا مضبوط تھا کہ آپ ہر بات کے لیے اجازت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار رہتے ہیں. اور پھر یہ کرم ہوتا بھی مدینے سے اجازت بھی آ جاتی، سرکار کرم فرما دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بار مجھے آقا سید کونین تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے عبدالقادر میری امت کو واعظ کیا کرو. فرمایا میری امت کو واعظ کیا تقریر کیا کرو. کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں اجمی ہوں اور یہ لوگ تو بہت عربی دان ہیں، ان سے بات کرنا وہ بلاغت وہ تلفظ وہ لہجہ اللہ اکبر. علم جن کا اپنا شہر ہو اللہ کے بعد سب سے بڑا علم میرے اور آپ کے نبی کے پاس ہے. آپ نے فرمایا بیٹا قریب آؤ. قریب آئے تو ایک دو بار تین بار نہیں 7 بار اپنا لعاب دہن حضور نے نکال کے غوث پاک کے منہ میں ڈالا. ایک بار اگر لعاب دہن کسی کڑوے کنویں میں ڈال دیا جائے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. چند بندوں کے کھانوں کے ساتھ مس کر دیا جائے تو وہ 2-4 بندوں کا کھانا سینکڑوں ہزاروں میں کافی ہو جاتا ہے. اس لعاب دہن کی برکت کو آج بھی بھولی نہیں ہے. ایک واقعہ قوم کو یاد ہے اور امت کو یاد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں کیا ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، لعاب دہن مصطفیٰ لگا، آنکھ جڑ گئی. نہ صرف جڑ گئی بلکہ اس کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ہو گئی. حضرت عبداللہ کی ٹانگ ٹوٹی، سرکار نے لعاب دہن لگایا، فوراً ہاتھ پیرا ٹھیک ہو گئی. کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو مجھے پتہ ہی نہ لگے ٹوٹی کون سی والی تھی. اتنا تیز کام کرنے والی. جب ساری امت مل جائے سرکار کے لحاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ان کی ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. ہاسپٹل میں جائیں جگہ جگہ لکھو اسپیکر منع ہے، اتھے نہ تھوکیو اتھے نہ تھوکیو ادھر بھی تھوکنا ہے، تھوکنا منع ہے، لکھا ہوتا ہے نا. اگر گھر میں بھی کوئی تھوک دے تو ساروں کو گن آ جاتی ہے. کہتے ہیں جمز ہوتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں اور کھانے میں اگر کوئی تھوک ڈال دے یا پانی میں ڈال دے لوگ کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ ہمارے تھوک کی بات ہے لیکن سرکار کا لحاظ جسے نصیب ہو جائے وہ اسے اپنے لیے باعث برکت سمجھے. ساری امت مل کر جس نبی کے لحاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس نبی کی ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، علم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. کہتے ہیں مجھے آقا سید کونین نے اپنے لعاب دہن سے نوازا. دوسرے دن مجھے مشکل کشا مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے. آپ نے بھی مجھے کہا بیٹا باز کیا کرو. اب 2 ہستیوں کو اگر ہم رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بات علم کو تقسیم کرنے کی ہے، بات علم کو پھیلانے کی ہے. اس لیے میرے آقا تاجدار انبیاء نے پہلے تشریف لائے، آپ نے 7 بار لعاب دہن سے نوازا. دوسرے دن مولا علی تشریف لائے، آپ نے 6 بار لعاب دہن سے نواز کر فرمایا
عبد القادر واز کیا کرو، تقریر کیا کرو، امت کو تعلیم دیا کرو، خود غور کرنا لوگوں غوث پاک کی شان کا علم کیا ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے بعد جنہیں تقریر کرنے کی تعلیم اجازت کوئی اور نہیں دے رہا، ایک دن جناب محمد رسول اللہ خود دے رہے، دوسرے دن مولا علی پاک دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم ان سے مل رہی ہے کہ آپ باز کیا کریں، اور پھر بعد جب شروع کیا تو آپ کی محفل میں کئی بدکار آتے جنہوں نے ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، پر میرے غوث کے جملے موتیوں کی طرح نکل کے دل میں اتر جاتے، توبہ کر کے وہاں سے جاتے۔ کئی چور آئے، ڈاکو آئے، اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واز سنا، آپ کی تعلیم سنی، آپ کی تبلیغ سنی، تو وہیں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا نور عطا فرمایا۔ یہ ہم چھوٹی کتابوں میں بھی پڑھتے رہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالکل بچپن کی عمر میں، بعض اوقات ہم ساری زندگی تقریر کرتے رہتے ہیں، نہ کرنے والے پہ اثر ہوتا ہے نہ سننے والے پہ اثر ہوتا ہے، چونکہ دلوں پہ زنگ اتنا چڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ اترتا نہیں ہے۔ پر جب اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بات کرتا ہے تو اللہ اس کی بات میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر میں ماں سے اجازت لے کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کا قافلہ لوٹ لیا اور ساروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ چوٹی کے ڈاکو تھے 40۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا اور مجھے ماں نے آتے ہوئے 40 دینار دیے تھے، اور انہوں نے میرے یہاں کمر کے ساتھ باندھ دیے تھے اور کہا تھا بیٹا یہ لے جاؤ، پر ایک نصیحت یاد رکھنا۔ ماں نے بھی نبی تقریر نہیں کی، کہا پتر ہے کہ نصیحت کر رہی ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کے اگر ہم غوث پاک کے در سے یہی لے کے چلے جائیں کہ اگر زندگی میں جھوٹ ہے اللہ تیرے گھر میں توبہ کر دے، تیرے قرآن نے جھوٹے پہ لعنت کی، اللہ ہماری زندگی سے جھوٹ کو نکال دے۔ یہ غوث پاک کا لنگر ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ سکون سے موت آئے گی اور قبر و حشر بھی بہتر ہو جائے گا۔ ماں نے اتنی سی بات کی، لمبی تعلیم نہیں ہے، کوئی لمبا خطاب نہیں کیا، پر اتنی سی تعلیم نے اثر کیا کر کے دکھایا، اتنی سی تعلیم نے کس طرح اس کی زندگیوں کو بدل دیا۔ آپ فرماتے جو ہی چور میرے پاس آتے، آ کر کہتے بیٹا تیرے پاس کیا ہے، تو میں عرض کرتا میرے پاس 40 دینار ہے، وہ مذاق سمجھ کے گزر جاتے۔ 40 کے 40 ڈاکو جو ہی میرے سے ہو کر چلے گئے، قافلہ لوٹ لیا گیا، مال جمع کر دیا گیا، آخر میں سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ سردار نے جب ان کی کاروائی سنی، ہر ایک نے کہا یہ بچہ مجھے ملا، دوسرا کہنے لگا میں بھی ایسے بچے سے ملا، تیسرا کہنے لگا میں بھی ایسے بچے سے ملا، جو کہہ رہا تھا 40 دینار میرے پاس ہے، پر ہمیں مذاق لگا ہم چھوڑ کے آ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو گیا، 40 بندوں کو ایک ہی جواب دیا گیا ہے، کہنے لگا جاؤ بچے کو پکڑ کے میرے سامنے لے کر آؤ۔ میں سمجھتا ہوں اس کا بھی مقدر رب نے بدلنا تھا، جو اس نے مطالبہ کیا کہ ایک دفعہ غوث پاک کی آنکھ نال آنکھ میں ملاؤ، ولی کی آنکھ میں ودا آنکھ ڈال کے دیکھے اور اندر نہ بدلے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا لے کر آؤ، سامنے آئے، بڑی جرات کے ساتھ آپ نے اسے دیکھا، کہنے لگا بچہ ڈرتا نہیں ہے، ڈرتا کیسے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے بڑی جرات کے ساتھ وہی بات کی، فرمایا ہے، اس نے کہا تلاشی لو، 40 دینار نکل گئے۔ حیران ہوا کہ بیٹا یہاں تو لوگ ڈاکوؤں سے چھپاتے ہیں اور تم بتاتے پھر رہے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے،
اور ماں سے اس نے کہا کیا وعدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ماں جھوٹ نہیں بولوں گا، بس اس وعدے کو میں پورا کر رہا ہوں۔ اب آپ نے لمبی کوئی تقریر نہیں کی، اتنی سی بات کی، ایک دم سے اس کے دل میں یہ جملہ اترا، کہنے لگا کاش یہ چھوٹا سا بچہ ماں سے کیا وہ وعدہ نہیں بھلا رہا، اور ہم نے ساری زندگی گناہ میں گزار دی اور آپ نے رب کے وعدے کو بھول کے بیٹھے۔ فوراً دل مائل ہوا توبہ کی طرف، کہنے لگا بیٹا ہاتھ آگے کرو، میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب باقیوں کو کہنے لگا تمہاری مرضی جدھر مرضی جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، گناہ میں تو سردار تھا، نیکیوں میں بھی تو ہی سردار بنے گا۔ ایک جملے نے 40 بندوں کی زندگی بدل دی اور ڈاکوؤں نے توبہ کر کے اپنی آخرت کو سنوارا۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی، کردار تھا۔ تو مومن کا تو کردار ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ باتیں کرتا رہے، تبلیغ جب کرے، کسی کے سامنے بات کرے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرے لیکن عمل کی طرف آئے تو بالکل زیرو ہو نہیں۔ مومن کا کردار بتاتا ہے، حضور کا جو امتی ہوتا ہے اس کا کریکٹر خود بتاتا ہے۔ یہ کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والا ہے اور پھر اس کردار سے اسلام پھیلتا ہے اور روشنی آتی ہے۔ ادھر ہمارے یہاں بندہ 11ویں شریف بھی پکائے اور 40 سال سے پکا رہا ہو، 5 وقت کا نمازی بھی نہ بن سکے تو اس نے کیا تعلیم دی 11ویں شریف سے؟ وہ 11ویں شریف کہے جی میں تو ہر مہینے پکاتا ہوں پر کام سود کا کر رہا ہے، تو اس سے اس کو سبق کیا ملا؟ 11ویں شریف تو ہر مہینے باقاعدگی سے پکا رہا ہوں اور اپنوں کا زمینوں پہ حق نہیں دے رہا، پڑوسیوں کا حق نہیں دے رہا، بڑوں کا حق نہیں دے رہا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے، زبان سخت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، فساد ہے، جھوٹ ہے۔ اگر یہ سارے ایک موجود ہیں تو اسے پاک کا ذکر تو دور ہے، پھر اس دور سے اس نے روشنی کیا لی ہے؟ اگر دل صاف ہو کر بندہ ذکر کرتا ہے تو خدا کی قسم اسے پاک کی 11ویں اور ذکر اتنی برکت والا ہے، اللہ ظاہر بھی روشن کر دیتا ہے، باطن بھی روشن فرما دیتا ہے۔ یہ درس لینے کی ضرورت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں 40 ڈاکوؤں کو اپنی تعلیم اپنے کردار سے توبہ کروا کے رائے ہدایت پر لے کر آتے ہیں۔ ایک بار خلیفہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، اس نے آ کر اشرفیوں کی تھیلیاں بیچ کی، میرے غوث نے پردہ رکھا، آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا، لے جا واپس۔ کہنے لگا حضور بڑی محبت سے لے کر آیا ہوں، بڑی چاہت سے لے کر آیا ہوں، یہ ان پیران نظام کے لیے بھی تعلیم ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے نذرانے لینے میں کتنی احتیاط کی جاتی رہی ہے۔ نذرانہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا، واپس لے جا۔ کہنے لگا حضور بڑی محبت سے لے کر آیا ہوں، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا چل اچھا، جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تو اٹھا کر مجھے دے۔ واپس سے کہہ سبحان اللہ۔ فرمایا جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ 2 اٹھا کر مجھے پکڑا۔ اس نے 2 تھیلیاں اٹھا کر دی۔ حضور شیخ وقت آل نبی اولاد علی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، دوسری تھیلی کو دائیں ہاتھ میں پکڑا، یوں دبایا تو اس کے اندر سے خون نکل کر بہنا شروع ہو گیا۔ اب خلیفہ وقت دیکھ کے ڈر گیا، اس نے کہا یہ کیا؟ اشرفی سے خون؟ فرمایا غریب لوگوں کا خون نچوڑ کر آگے مجھے نذرانہ دے رہا ہے، مسکینوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آیا ہے، یتیموں کا مال کھا کے مجھے آ کر نذرانہ دے رہا ہے۔ اگر مجھے سیادت کا خوف نہ ہوتا تو یہ خون میں تیرے محلات تک بہا دیتا۔
اللہ اکبر، یوں تربیت کرتے تھے. بے ہوش ہو گیا خلیفہ وقت، یہ معاملہ دیکھ کر ہوش میں آیا، اس نے توبہ کی اور خلافت چھوڑی، آپ کے غلاموں میں زندگی گزاری ہے. یوں آپ نے تربیت کی حضور کی امت کے لوگوں کی اور انہیں تعلیم دی. سنان نامی ایک عیسائی ہے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، لیکن کہتا ہے میں نے شرط رکھ لی، اس امت کا جو سب سے معتبر، مستند اور بڑا بندہ ہوگا میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا. یہ عیسائی نے اپنے مذہب کا عالم بھی تھا اور اپنے مذہب کا معتبر بھی تھا. اس نے کہا میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا کہ جو مستند بھی ہو، معتبر بھی ہو، بڑا آدمی ہو، جب مجھے پتا چلے گا پھر میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. کہتا ہے میں سویا رہا، خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. غوث پاک کا نام لینے والوں، یہ کتنی بڑی ہستی کا نام ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی معتبر مقتدر شخصیت کا نام ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس امت پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام میرے اپنے مذہب کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اسلام کی طرف تیرا دل راغب ہوا ہے اور جاننا یہ چاہتا ہے کہ اس دور میں معتبر کون ہے، مقتدر کون ہے، مستند کون ہے. اس کے ہاتھ پہ تو جا کے کلمہ پڑے گا. میں عیسیٰ کہتا ہوں تو بغداد میں چلا جا. عیسیٰ علیہ السلام جن کی طرف اشارہ کر میں بغداد میں چلا جا اور الشیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر، توبہ بھی کر، کلمہ بھی پڑھ. اس وقت روئے زمین پر شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی معتبر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ جن پر بہت بڑا انعام تھا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ کرم عطا فرمایا ہے کہ میں اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے اس کے تخت لوح پر میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس بندے کے بارے میں اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ میں دیکھ لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں اس میں جو ہو نا مجھ سے محبت کرنے والا. قادری ہو، ہر قادری سے کہتے ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتا ہوں تو اپنے مقدر پہ ناز کیا کرے، خوش ہوا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو، غریبوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نور عطا فرمایا ہے. آپ فرماتے جب میں دیکھ لوں کہ فلاں قادری کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ گناہگار ہے، بدبخت ہے، جہنم میں جائے گا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ مہربانی کر دے، کرم فرما دے، اس کے نام اعمال میں بدبخت کی جگہ پہ خوش بخت لکھ دے. کہتے ہیں یہ معاملہ چلتا رہتا ہے محبت برا، میں واسطے پیش کرتا رہتا ہوں. اگر آسان الفاظ میں اس کا معنی اور ترجمہ کروں تو یوں اس کا ترجمہ بنتا ہے جب تک جہنمی بندہ جنتی نہ کروا لو تب تک میں اللہ کی بارگاہ سے ہٹتا نہیں ہوں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو میں
میں جب آپ بات کر رہے گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بھی آپ کی بات نہیں ٹالتا، رسول اللہ بھی آپ کی بات نہیں ٹالتے، بس یہ نسبت مضبوط ہو، یہ تعلق مضبوط ہو، دنیا میں بھی کام آتا ہے، عقبہ میں بھی کام آتا ہے۔ استاد اور اساتذہ، ہزارہا علماء کے استاد گرامی فخر السادات پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ فرماتے ہیں بیٹا سب کو بتایا کرو، ہر مہینے اس کے پاک کی یاد ضرور دیا کرو، نہیں زیادہ تو بھی 11 روپے ہی نکال کے دے دیا کرو، انشاءاللہ باقاعدگی سے دو گے تو تمہیں خود لگے گا وہ سے پاک تم پہ کتنا کرم کر رہے، پر دو لازمی اور کچھ نہیں ہے۔ کسی غریب کو کپڑوں کا جوڑا لے کے دے دو، یوں کہو یہ بھی 11ویں شریف ہے، کپڑوں کا جوڑا لے کے دے دو، یہ کہو کہ اللہ اس کا ثواب اس کے پاک کو پیش کرتا ہوں 11ویں کے طور پہ قبول فرما۔ کسی بیوہ کے سر پہ چادر پہنا دو اور ثواب اس کے پاک کو پیش کر دو، یہ بھی 11ویں ہے۔ کسی غریب کے گھر کا بل ادا کر دو اور ثواب اس کے پاک کو دے دو، یہ بھی 11ویں ہے۔ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دو اور ثواب اس کے پاک کو پیش کر دو، یہ بھی 11ویں ہے۔ اور آج کل کے دن، سردیوں کے دن میں ہم اپنے بچوں کے لیے جرسیاں لے رہے ہیں، ٹوپیاں لے رہے ہیں، جرابیں لے رہے ہیں، گرم کپڑے لے رہے ہیں۔ قریب آپ کے مسجدوں میں اور قریب گرد و نواح میں جو ادارے دینی طلبہ جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ابھی اذان بھی نہیں ہوتی، ان کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، چپ کر کے وہاں چلے جائیں، ان بچوں کو گرم ٹوپی لے کے دے دیں، جرسی لے کے دے دیں، جراب لے کے دے دیں، دستانے لے کر دے دیں، ان کی کوئی اس طرح کی مدد کر دیں تاکہ وہ سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارا کام کریں تو سیلفی کے بغیر کریں، سیلفی نہ بنائیں، فیس بک پہ نہ چڑھائیں اور یوٹیوب پہ نہ چڑھائیں۔ پھر دیکھیں جب یہ کام کر کے آپ مسجد ادارے سے باہر نکلیں گے تو ثواب غوث پاک کو پیش کر دیں، پھر دیکھیں غوث پاک آپ کے دل کی دنیا بدلتے کیسے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی 11ویں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔